رات کا سما تھا اور آسمان پر ستارے اپنی چمک دکھا رہے تھے۔ یمن کے ایک خوبصورت محل میں شہزادہ قاسم اپنی شاہانہ زندگی کا لطف اٹھا رہا تھا، مگر قسمت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ ایک دن اچانک بادشاہ کے دربار میں غداروں نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ قاسم، جو کہ ایک معصوم اور نیک دل نوجوان تھا، اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان کا سامنا کرنے والا تھا۔ بغاوت کی خبر سن کر قاسم کی دنیا اجڑ گئی۔ محل کی شان و شوکت راکھ میں بدلنے لگی اور قاسم کو اپنا گھر، اپنی زمین اور اپنے خواب چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ جب وہ اپنی جان بچانے کے لیے صحرا کی طرف نکل پڑا تو رات کی تاریکی اور ہواؤں کی سرسراہٹ اس کے دل میں خوف بھر رہی تھی۔ وہ ہر لمحہ سوچ رہا تھا کہ کیسے یہ دن آیا کہ شہزادہ قاسم دربدر ہو گیا، مگر دل میں امید کا دیا ابھی بجھا نہیں تھا۔ راستے میں اسے دو بہنیں ملیں، زہرا اور ل، جو خود بھی اپنی زندگی کے دکھوں سے لڑ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے۔ زہرا نے شہزادے کی حالت دیکھی اور پوچھا، تم کون ہو اور اس حال میں کیوں ہو؟ قاسم نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا، میں قاسم ہوں، یمن کا شہزادہ تھا، مگر اب دربدر ہوں۔ زہرا اور ل نے ہمدردی سے کہا، تم اکیلے نہیں ہو، ہم بھی اپنی زندگی کے درد سہ رہے ہیں، لیکن شاید ہم ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھ سکیں۔ یہاں سے ان تینوں کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے، جہاں ان کے راستے جدوجہد، قربانی اور امید کے دروازے کھولتے ہیں۔ مگر قسمت نے ان کے لیے اور بھی امتحانات رکھے تھے۔ قاسم، زہرا اور ل کے سفر کی شروعات صحرا کی سنسان وادیوں سے ہوئی۔ دن کی تپتی دھوپ اور رات کی ہڈیوں کو چیرتی سردی ان کے حوصلے کا امتحان لے رہی تھی۔ ان کے پاس کھانے کے لیے صرف چند خشک روٹیاں اور پینے کے لیے پانی کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ تھا۔ قاسم، جو کبھی شاہی دسترخوان کا عادی تھا، اب ہر نوالے کو غنیمت سمجھ کر کھا رہا تھا۔ ایک دن سفر کرتے ہوئے وہ ایک گاؤں پہنچے۔ یہ گاؤں ویران سا لگ رہا تھا، جیسے یہاں کے رہنے والے کسی ناگہانی آفت کا شکار ہو چکے ہوں۔ قاسم نے ایک بوسیدہ جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی۔ اندر ایک ضعیف بزرگ موجود تھے، جن کی آنکھوں میں صدیوں کی دانشمندی جھلک رہی تھی۔ بزرگ نے قاسم کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ ایک شاہی خاندان کا فرد ہے۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، تمہارے چہرے کی معصومیت اور تمہاری آنکھوں کا درد سب کچھ بیان کر رہا ہے، لیکن یاد رکھو، بڑے خواب ہمیشہ بڑی قربانیوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ قاسم نے بزرگ سے مدد کی درخواست کی اور بزرگ نے ان تینوں کو کچھ دن کے لیے اپنی جھونپڑی میں پناہ دی۔ زہرا اور ل نے بزرگ کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کیا، جبکہ قاسم نے گاؤں کے لوگوں کے مسائل کو سننا اور سمجھنا شروع کیا۔ ایک دن قاسم نے دیکھا کہ گاؤں کے ایک پہاڑ کے دامن میں ایک قدیم مندر موجود ہے۔ بزرگ نے بتایا، اس مندر کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے، لیکن وہ خزانہ صرف اسی کو ملے گا جو دل کا سچا اور نیت کا صاف ہوگا۔ قاسم نے اس راز کو جاننے کی ٹھانی، لیکن بزرگ نے خبردار کیا، یہ خزانہ تمہیں وہی دے گا جو تمہارا مقدر ہے، لیکن راستہ آسان نہیں ہوگا۔ تمہیں اپنے اندر کے خوف اور لالچ پر قابو پانا ہوگا۔ اسی دوران گاؤں کے کچھ خود غرض لوگوں کو قاسم کی موجودگی کا علم ہوا۔ انہوں نے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ قاسم ان کے خوابوں کو چوری کر لے گا۔ قاسم کے لیے یہ سفر صرف اپنی بادشاہی کی بحالی کا نہیں بلکہ اپنے کردار کی آزمائش کا بھی تھا۔ یہ آزمائشیں ان تینوں کے درمیان ایک نئی قربت پیدا کر رہی تھیں۔ زہرا اور ل نے قاسم کو سہارا دیا اور قاسم نے ان کے اندر چھپے ہوئے درد کو سمجھا، مگر یہ تو صرف شروعات تھی، قسمت کے کھیل میں ابھی بہت کچھ باقی تھا۔ قاسم، زہرا اور ل گاؤں میں چند دن گزارنے کے بعد بزرگ کی باتوں پر غور کرنے لگے۔ وہ پہاڑ اور مندر کا ذکر ان کے ذہن میں گونجتا رہا۔ قاسم نے دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ اس خزانے کو ڈھونڈے گا تاکہ اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو واپس حاصل کر سکے۔ زہرا اور ل نے بھی اس کی مدد کرنے کی حامی بھری، لیکن ان سب کو اندازہ تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ ایک صبح بزرگ نے قاسم کو بلایا اور کہا، پہاڑ کے نیچے کا راستہ تمہیں خزانے تک لے جائے گا،
لیکن اس سفر میں تمہیں 3 امتحانات کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہر امتحان تمہارے دل کی نیت اور ارادے کو پرکھے گا۔ اگر تم لالچ، غرور، خوف میں مبتلا ہو گئے تو خزانہ ہمیشہ کے لیے تمہاری پہنچ سے دور ہو جائے گا۔ قاسم نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور ان تینوں نے مندر کے راستے کی طرف روانہ ہونے کی تیاری شروع کر دی۔ زہرہ اور ال کے دل میں خوف تھا، لیکن قاسم کی ہمت نے انہیں حوصلہ دیا۔ مندر کا راستہ ایک تنگ، پتھریلی وادی سے ہو کر گزرتا تھا، جہاں ہر طرف سوکھی جھاڑیاں اور تیز ہوا کا شور تھا۔ راستے میں جگہ جگہ پرانے کھنڈرات اور ٹوٹے ہوئے مجسمے موجود تھے، جو اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ یہ راستہ کبھی کسی عظیم تہذیب کا حصہ رہا ہوگا۔ راستے کے دوران انہوں نے ایک چھوٹے سے تالاب کے پاس قیام کیا۔ یہ تالاب صاف اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی قاسم نے پانی میں جھانکا، اسے اپنا عکس نظر آیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ عکس میں وہ نہ تو شہزادہ تھا اور نہ ہی بکیر، بلکہ ایک عام انسان دکھائی دے رہا تھا۔ قاسم نے بزرگ کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے دل کو ٹٹولا۔ کیا وہ واقعی اپنے ارادوں میں مخلص ہے؟ زہرہ نے کہا، یہ پہلا امتحان ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر کی سچائی کو جانچنا ہوگا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، ایک پرانی پتھر کی محراب کے نیچے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہاں ایک بوسیدہ کتاب رکھی تھی، جس کے صفحات پر پرانے فارسی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ قاسم نے کتاب کو کھولا تو اس پر لکھا تھا، خزانے تک پہنچنے کے لیے پہلے اپنی انا کا بوجھ اتارنا ہوگا۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ تم لائق ہو تو اپنا غرور یہاں چھوڑ دو۔ قاسم نے گہری سانس لی اور دل سے دعا کی کہ وہ اپنی انا اور غرور کو چھوڑ سکے۔ یہ اس کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن زہرہ اور ال کی باتوں نے اسے سہارا دیا۔ زہرہ نے کہا، ہم سب نے اپنی زندگی میں غلطیاں کی ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم ان سے سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ انہوں نے کتاب کو واپس اس کی جگہ پر رکھا اور آگے بڑھنے لگے۔ لیکن جیسے ہی وہ پہاڑ کے دامن کے قریب پہنچے، انہیں ایک پراسرار شخص نظر آیا۔ وہ شخص بوسیدہ لباس میں ملبوس تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ بولا، جو خزانے کے پیچھے ہیں، انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل خزانہ باہر نہیں بلکہ اندر چھپا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ قاسم کے دل میں گونجے اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی نیت کو صاف رکھے گا۔ اس کا یہ پہلا قدم تھا، لیکن سفر ابھی طویل تھا۔ پہاڑ کا دامن مزید رازوں کو چھپائے ہوئے تھا اور ہر قدم ان کے ارادوں کو پرکھنے والا تھا۔ قاسم، زہرہ اور ال نے پہاڑ کے دامن کے قریب اپنے قدم جمانے کی کوشش کی۔ سامنے ایک پتھریلی چڑھائی تھی جس کے اطراف خشک درختوں کے سائے جھول رہے تھے۔ تیز ہوا کے ساتھ پہاڑ کی سردی ان کے حوصلے آزما رہی تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ واپس لوٹنے کا راستہ نہیں۔ چڑھائی کے آغاز پر انہیں ایک قدیم تختی ملی جس پر پرانے فارسی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ جو پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے خوف کے سائے کو مات دینا ہوگا۔ قاسم نے تختی کو غور سے دیکھا اور بولا، یہ دوسرا امتحان ہوگا۔ ہمیں اپنے خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔ زہرہ اور ال نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے، لیکن قاسم کی قیادت میں انہوں نے قدم بڑھایا۔ چڑھائی جوں جوں بڑھتی گئی، راستہ دشوار ہوتا گیا۔ پہاڑ پر جگہ جگہ دراڑیں اور کھڈے تھے، اور ان کی ہمت کو آزمانے کے لیے خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان آوازوں میں کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو کبھی کسی خاتون کی مدد کے لیے پکار۔ زہرہ نے رک کر قاسم سے کہا، یہ آوازیں اصلی لگتی ہیں، ہمیں رک کر دیکھنا چاہیے۔ لیکن قاسم نے زہرہ کو سمجھایا، یہ آوازیں ہمارے خوف کو بڑھانے کے لیے ہیں۔ ہم اگر ان آوازوں پر دھیان دیں گے تو کبھی چوٹی تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ان الفاظ نے زہرہ اور ال کو حوصلہ دیا اور وہ راستے پر چلتے رہے۔ چند گھنٹے کے بعد وہ ایک چھوٹے غار کے پاس پہنچے۔ غار کے دہانے پر ایک شمع جل رہی تھی۔ اس کے قریب ایک اور تختی رکھی تھی جس پر لکھا تھا، جو غار کے اندر جانا چاہے وہ اپنے دل کو سچائی کے ساتھ روشن کرے۔ جھوٹ اور فریب کا سایہ اس غار میں نہیں ٹک سکتا۔
قاسم نے غار کے اندر جھانکا لیکن وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ غار کی تاریکی گہری اور پرسرر تھی۔ زہرا نے کہا، اگر یہ راستہ خزانے تک لے جاتا ہے تو ہمیں جانا ہوگا۔ قاسم نے دل ہی دل میں دعا کی اور غار کے اندر قدم رکھا۔ غار کے اندر کا ماحول سرد اور پرسرر تھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے ایک روشنی نمودار ہوئی۔ اس روشنی میں ایک قدیم دروازہ تھا جو سونے کی مانند چمک رہا تھا۔ دروازے کے اوپر ایک تحریر کندہ تھی۔ یہ دروازہ صرف انہی کے لیے کھلے گا جو اپنی نیت کو پاک اور دل کو خوف سے آزاد رکھیں گے۔ قاسم نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کی، اے خدا، ہمیں اس راستے پر کامیابی عطا کر اور ہماری نیتوں کو صاف رکھ۔ زہرا اور لل نے بھی اپنے دلوں سے خوف کو نکالنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی انہوں نے دروازے کو چھوا وہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ دروازے کے پیچھے ایک نئی دنیا نظر آ رہی تھی جو خوشبوؤں اور روشنیوں سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ خزانے تک پہنچنے کا سفر ابھی جاری تھا اور ان کے حوصلے کو مزید آزمائشوں کا سامنا کرنا تھا۔ دروازے کے پار قدم رکھتے ہی قاسم، زہرا اور لل نے خود کو ایک وسیع و عریض میدان میں پایا۔ میدان کے بیچوں بیچ ایک شفاف دریا بہہ رہا تھا جس کا پانی چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ دریا کے دوسری جانب ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا اور جگمگا رہا تھا۔ قاسم نے پرجوش ہو کر کہا، یہ خزانے کا دروازہ ہو سکتا ہے۔ دریا کے قریب پہنچنے پر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پانی کے اندر کئی بڑے بڑے پتھر تھے جن پر قدیم نقوش کندہ تھے۔ پانی کے قریب ایک تختی رکھی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا، یہ دریا تمہاری نیتوں کو پرکھے گا، جھوٹے، لالچی اور دھوکے باز اسے عبور نہیں کر سکتے۔ قاسم نے تختی کو غور سے پڑھا اور پھر زہرا اور لل کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، یہ دریا صرف ان کو راستہ دے گا جن کے دل صاف ہوں گے۔ ہمیں اپنے دلوں میں جھانک کر اپنی نیتوں کو جانچنا ہوگا۔ زہرا نے آہستہ سے کہا، لیکن اگر ہم ناکام ہو گئے تو کیا ہوگا؟ قاسم نے جواب دیا، یہی تو اصل آزمائش ہے، ہمیں اپنی نیتوں اور ایمان پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ قاسم نے ہمت کر کے دریا کے اندر پہلا قدم رکھا۔ جیسے ہی اس نے پانی کو چھوا ایک عجیب سی ٹھنڈک اس کے جسم میں اتر گئی، لیکن پتھروں پر چلنا ممکن ہو گیا۔ زہرا اور لل بھی اس کے پیچھے چلنے لگے۔ دریا کے اندر سے پراسرار آوازیں آ رہی تھیں جو کبھی دھیمی سرگوشیوں کی صورت میں تھیں اور کبھی اونچی آوازوں میں ان کی ناکامی کی پیش گوئی کرتی تھیں۔ زہرا نے خوفزدہ ہو کر کہا، یہ آوازیں ہماری ہمت کو توڑنا چاہتی ہیں۔ قاسم نے پیچھے موڑ کر کہا، اپنے کان بند کرو اور دل کی سنو، یہ سب ہماری نیتوں کو پرکھنے کا ایک حصہ ہے۔ دریا کے وسط میں پہنچنے پر پانی کا رنگ سرخی مائل ہونے لگا۔ اچانک ان کے ارد گرد عجیب و غریب سائے نمودار ہونے لگے جو ان کے سب سے بڑے خوف کی صورت اختیار کر رہے تھے۔ قاسم نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں اور دل سے دعا کی، آ اللہ، ہمیں اپنے ایمان پر قائم رکھ اور ان خوفناک نظاروں سے محفوظ رکھ۔ دعا کے ساتھ ہی وہ سائے دھند کی طرح غائب ہونے لگے۔ زہرا اور لل نے بھی دعا کی اور اپنی توجہ مقصد پر مرکوز رکھی۔ آخر کار وہ دریا کے دوسری جانب پہنچ گئے۔ سونے کے دروازے کے قریب پہنچنے پر وہ حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ دروازے کے اوپر لکھا تھا، یہ دروازہ تمہیں ان رازوں کی طرف لے جائے گا جو صرف حق پرستوں کے لیے ہے۔ قاسم نے دروازے کو دھیرے سے دھکیلا اور یہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ دروازے کے پیچھے ایک طویل سرنگ تھی جو روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ یہ سرنگ شاید انہیں ان کے مقصد تک لے جانے والی تھی، لیکن راستہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ قاسم، زہرا اور لل نے سونے کے دروازے کے پار قدم رکھا تو ایک طویل، روشنی سے بھری سرنگ ان کے سامنے تھی۔ سرنگ کے دیواروں پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے جن میں بہادری، ایمانداری اور قربانی کی کہانیاں بیان کی گئی تھیں۔ ہر نقش ایک سبق سکھاتا تھا اور ہر کہانی میں ایک پوشیدہ پیغام تھا۔ قاسم نے دیواروں کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ نقش و نگار ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ہے، شاید یہ خزانے تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔
زہرا نے دیوار پر ایک نقش کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک چرواہے کو دکھایا گیا تھا جو اپنے مویشیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کا خطرہ مول لے رہا تھا۔ نیچے لکھا تھا، صرف وہی کامیاب ہوتے ہیں جو دوسروں کی بھلائی کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں۔ سرنگ کے اندر بڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ راستہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ ایک راستہ سنہری روشنی سے جگمگا رہا تھا جبکہ دوسرا راستہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دونوں راستوں کے آغاز پر تختیاں رکھی تھیں۔ سنہری راستے کی تختی پر لکھا تھا، یہ راستہ آسان ہے لیکن یہ سچائی تک نہیں لے جائے گا۔ تاریک راستے کی تختی پر لکھا تھا، یہ راستہ مشکل ہے لیکن یہ تمہیں تمہارے مقصد تک لے جائے گا۔ قاسم نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر زہرا اور ال کی طرف دیکھا۔ ہم نے یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ برداشت کیا ہے، اگر ہم آسان راستہ چنیں گے تو شاید سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ ہمیں تاریک راستے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ل نے کہا، یہ راستہ خطرناک لگتا ہے لیکن اگر یہ ہمیں سچائی تک لے جائے تو ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تینوں نے مل کر تاریک راستے کا انتخاب کیا اور سرنگ کے اندر بڑھتے گئے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، راستہ اور بھی پیچیدہ اور خطرناک ہوتا گیا۔ کبھی ان کے راستے میں تیز دھاروں والے پتھر آتے تو کبھی راستہ بالکل تنگ ہو جاتا۔ ایک جگہ سرنگ کی چھت نیچے گرنے لگی، لیکن قاسم نے اپنی عقل مندی سے زہرا اور ل کو محفوظ راستہ دکھایا۔ آگے بڑھتے بڑھتے انہیں سرنگ کے آخر میں ایک دروازہ دکھائی دیا جس پر قدیم فارسی میں لکھا تھا، جو یہاں تک پہنچا وہی حقیقی خزانے کا حقدار ہے۔ قاسم نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ جام تھا۔ دروازے کے قریب ایک تختی رکھی تھی جس پر لکھا تھا، یہ دروازہ صرف ان کے لیے کھلے گا جن کے دل پاک ہیں اور جنہوں نے خود کو آزمائشوں میں ثابت کیا ہے۔ قاسم نے زہرا اور ل کے ساتھ مل کر دعا کی اور اپنے دل کی سچائی پر یقین رکھتے ہوئے دروازے کو دھکیل دیا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا اور ان کے سامنے ایک وسیع ہال ظاہر ہوا جو قیمتی جواہرات، سنہری اشیاء اور قدیم کتب سے بھرا ہوا تھا۔ ل نے حیرت سے کہا، یہ خزانہ ہماری توقع سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ قاسم نے کہا، یہ خزانہ صرف مال و دولت کا نہیں بلکہ ان تجربات کا بھی ہے جو ہم نے یہاں تک پہنچنے کے لیے حاصل کیے ہیں۔ زہرا نے مسکرا کر کہا، یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی کامیابی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو خود پر بھروسہ رکھتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور اپنی نیتوں کو صاف رکھتے ہیں۔ یوں تینوں نے اس خزانے کو اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا اور اپنے گاؤں واپس جا کر لوگوں کی مدد کی۔ یہ خزانہ ان کے لیے نہ صرف دولت کا ذریعہ بنا بلکہ ایک سبق بھی تھا کہ اتحاد، ایمانداری اور قربانی ہمیشہ رنگ لاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔